الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت کے دن وہ ترازویں قائم کریں گے جو سراپا انصاف ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم سے بھی فیصلہ کر سکتے تھے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انصاف نہ صرف کرنا ہے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے، اس لیے ہم ترازویں قائم کریں گے۔ اور اس پر امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور اس کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں بھی تولی جائیں گی۔ یہ نہ سمجھو کہ کوئی بات تم نے اپنے زبان سے نکالی تو ہوا میں اڑ گئی اور ختم ہو گئی، وہ ریکارڈ ہو رہی ہے کسی جگہ، اور اس بات کو بھی تولا جائے گا کہ یہ کتنا وزن رکھتا ہے۔ لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر میں ہمیں جو پیغام دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ تم نے ساری کتاب میری پڑھ لی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تم نے حاصل کر لی، اس میں تمام عبادات کا بھی علم تم کو حاصل ہو گیا، تمام معاملات کا علم بھی حاصل ہو گیا، معاشرت اور اخلاق کا علم بھی حاصل ہو گیا، لیکن یاد رکھو صرف یہ علم کافی نہیں ہے، صرف جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس بات کا خیال رکھو کہ اب جو کچھ تم عمل کرو گے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترازوؤں میں تولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تلنے سے پہلے تم خود تول لو کہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں وہ آیا مجھے جنت کی طرف لے جائے گا یا جہنم کی طرف لے جائے گا، اور جو بات منہ سے نکال رہا ہوں وہ مجھے جنت کی طرف لے جائے گی یا جہنم میں لے جائے گی۔ تو قبل اس کے کہ وہاں تلے پہلے خود تول کے دیکھ لے۔ یہ پیغام ہے امام بخاری کا جو بالکل آخر میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، اور یہ سوچو کہ میرے اعمال میں وزن پیدا ہو کسی طرح، اور اگر معلوم کرنا ہو کہ وزن کیسے پیدا ہوتا ہے تو میری پہلی حدیث پڑھ لو کہ انما الاعمال بالنیات، کہ جو کام تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کو راضی کرنے کی نیت سے کرو گے اس میں وزن ہوگا، چاہے عمل چھوٹا سا نظر آ رہا ہوگا۔ دیکھنے میں آپ نے حدیث میں پڑھا ہے، اسی بخاری کی حدیث میں، کہ ایک شخص نے کتے کو پانی پلا دیا تھا، پیاسے کتے کو، وہ اللہ کی رضا کے لیے پلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بنا پر اس کی مغفرت فرما دی۔ چھوٹا سا عمل تھا لیکن اخلاص کے ساتھ تھا، قبول ہوا اور اس میں اتنا وزن ہوا کہ وہ مغفرت ہو گئی۔ اور بڑے سے بڑا کام کر لو، بڑے سے بڑے کارہائے نمایاں انجام دے دو، لیکن اگر ان میں اخلاص نہیں تو وہ مکھی کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کوئی وزن نہیں رکھتے۔ لہذا ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ اب تم باہر نکلو گے، اور مجھے تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ منکشف ہو گیا ہو کہ میری اس کتاب کو پڑھ کر لوگ عالم کہلائیں گے، ان کے سروں پر دستار سجائی جائے گی، وہ سارے دنیا کے اندر عالم کے نام سے پہچانے جائیں گے۔ تو وہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم اپنے اعمال اور اپنے اقوال کا جائزہ لیا کرو اور یہ دیکھا کرو کہ اس میں اخلاص کا وزن ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ وزن ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ اور یہ بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ علم جو ہے وہ بذات خود کوئی قیمت نہیں رکھتا جب تک اس کے ساتھ عمل نہ ہو، اور عمل میں کوئی قیمت نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ اخلاص نہ ہو۔ اور اخلاص ایسی چیز ہے کہ شیطان یہیں پر جا کر ڈاکہ ڈالتا ہے کہ آدمی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر دل میں پیدا کر دیتا ہے شہرت کی خواہش، نام و نمود کی خواہش، ریاکاری کی خواہش، اور اس اپنا بڑا بننے کی خواہش، تو اس کے نتیجے میں وہ سارا جو عمل ہوتا ہے وہ بیکار ہو کے چلا جاتا ہے۔ لہذا یہ پیغام ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اپنے ہر قول و فعل کے اندر اس بات کا جائزہ لیتے رہا کرو کہ تمہارے اس قول و فعل میں وزن کتنا ہے، اخلاص کا وزن کتنا ہے۔
اور اس کے لیے بھائی میں آپ حضرات سے ایک گزارش کرتا ہوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہے، اور انشاءاللہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اخلاص سے نوازیں گے۔ وہ یہ کہ ہر روز صبح کو فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد چند منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ میرا دن آج شروع ہو رہا ہے، اور اس دن میں میری پتہ نہیں میرا آخری دن بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل کسی کا پتہ ہے کہ کب تک زندہ رہے گا، ہو سکتا ہے آخری دن ہو یا اور بھی آپ نے مزید مہلت دی ہوئی ہو، لیکن آج میں دن شروع کر رہا ہوں تو میں اس عہد کے ساتھ شروع کر رہا ہوں کہ جو کام کروں گا اے اللہ آپ کی رضا کے لیے کروں، یہاں تک کہ کھانا بھی کھاؤں گا تو آپ کی رضا کے لیے، اگر اپنے بیوی بچوں سے اور اپنے گھر والوں سے بات چیت کروں گا آپ کی رضا کے لیے، اگر میں سوؤں گا تو میرا سونا بھی آپ کے لیے ہوگا، یعنی اس لیے ہوگا کہ اس سونے کے ذریعے مجھے قوت حاصل ہو اور میں قوت حاصل ہو کر آپ کی عبادت زیادہ سے زیادہ انجام دے سکوں، اس نیت کے ساتھ کروں گا۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہوگا۔ اور یہ پہلے تو عہد کر لو اور پھر ساتھ میں دعا کر لو۔ دعا یہ کر لو کہ یا اللہ میں نے عہد تو کر لیا، لیکن میں اس عہد پر خود اپنی طاقت سے قائم نہیں رہ سکتا جب تک آپ کی توفیق شامل حال ہے۔ تو اے اللہ اس عہد کے ساتھ میں آپ سے دعا بھی مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے مخلص بندوں میں شامل فرما لے، میرے ہر عمل کو اپنی رضا جوئی کے لیے کر لے، میری ساری زندگی کو اپنی رضا کامل کے مطابق بنا دے۔ یہ دعا کر لو صبح سویرے، اور رات کو سوتے وقت پھر سونے سے پہلے ایک مرتبہ جائزہ لے لو کہ آج میں نے زندگی میں اپنے دن میں کیا کیا کام کیے تھے اور وہ کیسے کیسے انجام دیے گئے، اس میں کتنا اخلاص تھا، اس میں کتنی رضا جوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ جہاں نافرمانی تو نہیں کی میں نے کوئی، اگر نافرمانی کی ہے تو اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے، میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور اس بات کا ارادہ کرتا ہوں کہ جب کل دوبارہ دن شروع ہوگا تو دوبارہ اسی وہی عہد کروں گا، دوبارہ بھی آپ سے وہی توفیق مانگوں گا۔ یہ صبح کے 5 منٹ اور رات کے 5 منٹ ہیں تو بڑے آسان، کوئی مشکل نہیں، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی محنت نہیں جاتی، کوئی سفر نہیں کرنا پڑتا، لیکن کر لے آدمی شیطان یہ کہتا ہے کہ بات تو بڑی اچھی ہے اور مختصر بھی ہے، لیکن ٹھیک ہے بھائی کل سے شروع کروں گا۔ اب کل جو ہے وہ پھر آتی نہیں، آدمی غفلت کا شکار ہو جائے۔ لیکن میں آپ سے اللہ کے بھروسے پر دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ 40 دن یہ عمل کر کے دیکھ لیں، زندگی میں انقلاب آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے زندگی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی، اور اس میں ہمیں اخلاص بھی نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسی باب کے تحت امام بخاری نے جو حدیث روایت کی ہے وہ 2 کلمات ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ زبان پر تو بہت ہلکے سے ہیں، لیکن میزان عمل میں ان کا وزن بہت، اور اسی سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ قولہم یوزن، انسان کا قول بھی وزن، کہ قول کا بھی وزن ہوگا، اور وہ تو کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں اسرار رکھے ہیں، کیا اس میں معارف رکھے ہیں، کیا انوار رکھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رحمان کو محبوب ہے، حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ یہ زبردست اوصاف ان کلمات کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اسی بخاری میں حدیث گزری ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے روزانہ تو اس کے گناہ اگر پہاڑ کے برابر بھی ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
بظاہر دیکھنے میں معمولی کلمات ہیں لیکن بڑے عظیم معارف و انوار ان میں پوشیدہ ہیں۔